سے دعوت دیتا ہوں محمد نعمان درجہ ثالثہ کو کہ وہ میز پر آ جائیں اور سامعین کو اپنا خطاب پیش کریں۔ محمد نعمان درجہ ثالثہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدا عیش دوراتا نہیں، صدا عیش دوراتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ انتہائی معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں اور مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ سامعین محترم، وقت ایک ایسا نعمت ہے جو نہ دیکھی جا سکتی ہے اور نہ روکی جا سکتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جائے تو پوری دنیا کی نعمت اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے جب وقت اور زمانے کا قسم کھایا تو ہمیں یہ پیغام دیا جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے، کیونکہ اس لمحے میں کوئی علم حاصل کرتا ہے، کوئی دولت کماتا ہے، کوئی زندگی کی کوئی اور کام سر انجام دیتا ہے اور کوئی اپنی پوری وقت ضائع کر دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لمحے لمحے میں چھپی ہے زندگی کی کہانی، لمحے لمحے میں چھپی ہے زندگی کی کہانی، جو سمجھے وقت کو وہ بن جائے سلطانی۔ محترم اساتذہ کرام، دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ ایک چیز میں مشترک تھے، انہوں نے اپنے وقت کو سنبھالا تھا۔ وقت اور زندگی کو کوئی جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ہر اچھائی ہو برائی ہو یہ وقت کے دروازے سے نکلتا ہے، اسی لیے وقت سب سے اہم ہے۔ دولت، عزت، کاروبار، شہرت یہ اگر آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو آپ کی محنت سے دوبارہ پلٹ کر آ سکتے ہیں، لیکن وقت نے پلٹنا ہی نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں کاٹو، اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں کاٹو، ورنہ یہ آپ کو کاٹ کر چلا جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنہوں نے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو یہ دن اعلان کر دیتا ہے، اے لوگوں جو کرنا ہے کرو، اے لوگوں جو کرنا ہے کرو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا آنا آج کے بعد ممکن نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ تم کو دوبارہ وقت دے سکے۔ سامعین، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی کتاب لکھی ہے، انہوں کا ایک واقعہ ہے، جب امام صاحب حدیث تلاش کرتے تو کھجور بھی ساتھ ساتھ کھا لیتے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا، میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا، میرا کام ہے اچھے اسناد کے ساتھ ان کے پیارے پیغمبر کو، امت مسلمہ کو ان تک پیارے پیغمبر کی باتیں پہنچانا۔ اگر میں نے روٹی کھائی تو میرے مطالعے میں فرق آتا ہے، اسی لیے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہوں، میں روٹی نہیں کھاتا ہوں، کھجور ساتھ ساتھ کھاتا ہوں، وقت بھی بچتا ہے۔
آپ نے کتنی وقت کیا ہے. اگر امام مسلم نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر امام بخاری نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر امام نسائی نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر امام ترمذی نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر امام ابو حنیفہ نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر صحابہ نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر انبیاء نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں جو محمد مصطفیٰ نے وہ تجزیہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ایام مصیبت کافو تو کٹے نہیں، دن عشق کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں، وقت کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں، یعنی تقدیر کے دن رات بدل جاتے ہیں. جب برا وقت آتا ہے کسی انسان پر تو دوستوں کے بھی خیالات بدل جاتے ہیں.